بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اس کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اس سبق کی مشق کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کی مکمل مشق جو ہے وہ کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اب بیٹا یہ جو سوال جواب میں آپ کو کراؤں گی یہ سب بچوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر کر لینے ہیں۔ بہت پیارا خوش خط آپ لوگوں نے لکھنا ہے، مارجن لائن ڈرا کر کے جو میتھڈ آپ کو سمجھایا گیا اس کے اکارڈنگ آپ نے یہ سوال جواب جو ہیں وہ اپنی نیٹ نوٹ بکس پر کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں سے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ جواب دیکھیں اس کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی۔ کتنے نفع کی پیشکش کی؟ 2 گنا نفع کی پیشکش کی۔ اگلا سوال دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ سے مل رہا تھا۔ سب سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ سب سے زیادہ نفع ہے وہ اللہ سے مل رہا تھا۔ جنگ یرموک میں صحابہ نے کس حصار سے کام لیا؟ سوال نمبر 3 ہے، جنگ یرموک میں صحابہ نے کس حصار سے کام لیا؟ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کو کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نزع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جیم حصہ ہے اس کا جواب آپ نے دیکھ لیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ جواب دیکھیں اس کا، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب دیکھیں، ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ محبت، ایثار اور سخاوت پر مبنی ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف حصہ دیکھیں، ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے۔
1000, 2000, 3000, 4000. اس کا جواب ہے 1000. یہ آپ نے اپنی کتاب پہ کام ساتھ ساتھ مکمل کر لینا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. 1/4, 1/3, نصف یا سارا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں پیش کیا. اس کا آنسر ہے سارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا, 10 گنا. اس کا جواب ہے 2 گنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا 1/4, 1/3, نصف یا سارا؟ اس کا جواب ہے نصف. اب دیکھیں جی, مشکل الفاظ کے معنی, درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. یہ سارے معنی میں آپ کو پہلے جب پڑھائی ہم نے کی ہے تب لکھوا چکی ہوں. میں ایک دفعہ پھر بول دیتی ہوں, آپ لوگ سارا ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لکھ لیجئے گا. کارآمد, مفید, خاطر خواہ کافی مقدار میں, ایثار قربانی, سخاوت فیاضی, اپاہج معذور, نذیر مثال. اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں. آپ ان کے معنی تحریر کریں. خاتم النبیین, تمام نبیوں میں آخری. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام نبیوں میں آخری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کا بادشاہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دونوں جہان کے لیے رحمت. سوال نمبر 5 ہے ہمارا, درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. مخلوق, خالق, متضاد یہی بک پہ آپ لکھ لیں ساتھ ساتھ. مخلوق, خالق. خوشگوار, ناگوار. بلند, پست. خشک, تر. سخاوت, بخل. انسانیت, حیوانیت. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں. یہ جملے بھی آپ نے کاپی پہ بنانے ہیں. 3 کالم آپ نے بنا لینے ہیں. پہلے میں آپ نے لکھنا ہے الفاظ, دوسرے میں آپ نے لکھنا ہے متضاد, اور تیسرے نمبر پہ جملے آ جائیں گے. اب آپ نے کوشش کرنی ہے ایسا جملہ بنائیں جس میں خالق اور مخلوق دونوں لفظ استعمال ہوں, یعنی الفاظ بھی استعمال ہوں اور متضاد بھی استعمال ہوں. یہ آپ کا خود کرنے کا کام ہے, یا بچوں نے اپنی کاپیز پہ جملے بنانے ہیں. سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں. دیکھیں جی, کالم الف میں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق. حضرت عمر فاروق, حضرت عمر فاروق. حضرت عثمان ذوالنورین. بلبل, پھول. زنجیر, زنجیر کڑیاں. درد دل, انسان. خشک سالی, قحط. پروانہ, چراغ. دار فانی, دنیا. کالم آپ نے ملا لینا ہے, اپنی بک پہ یہ کام کر لینا ہے. اسکیل کے ساتھ بالکل سٹریٹ لائنز آپ لوگوں نے لگانی ہے. سوال نمبر 7 ہے, سبق کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں. الف, اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا, درست ہے. بے, دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا, غلط ہے. جیم ہے, زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا, درست ہے یہ.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، یہ غلط ہے۔ اور اینڈ پہ دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، یہ غلط ہے۔ یہ فتح مکہ کا موقع نہیں تھا بلکہ یہ ہجرت مدینہ کا موقع۔ سوال نمبر 8 ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بلینک میں آئے گا روشن۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ جیم دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی۔ دال حصہ دیکھیں، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور آخری دیکھیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ بلینک میں آئے گا مربوط۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ لکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ آگے دیکھیں جی، محاورہ۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ساری ڈیفینیشن آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کر لینی ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں محاورے کے لغوی معنی۔ اب لغوی معنی کیا ہیں؟ یعنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو محاورے کے معنی ملیں گے گفتگو یا بات چیت۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو۔ نمبر 1 اس میں بات آ گئی، اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ محاورہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے محاورہ کی، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے۔ دیکھیں جی، سوال نمبر 10 ہے ہمارا، درج ذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے ہیں، آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس میں محاورہ کیا ہے؟ پانی پانی ہونا۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا جو محاورے ہیں، آپ اسی طرح سے ان کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ اپنی بکس پہ کر لیں۔ اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ یہاں پر خاک میں مل جانا محاورہ ہے۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی۔ ڈکار تک نہ لی یہاں پر محاورہ ہے۔ ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ خان صاحب، ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوسروں کے لیے عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ عید کا چاند ہونا محاورہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک اپنا کام جو ہے وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں۔ جو بک ورک ہے وہ بکس پہ کر لیں، اور میں نے سوال جواب اور جملے جو ہیں وہ آپ کو نوٹ بک پہ کرنے کا کام دیا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بکس جو ہیں وہ بھی آپ کمپلیٹ کر لیں۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور اپنے اساتذہ کو اور اپنے والدین کو یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔